صلاة اتصالي بربي إلهي لقياه أنس والسجود له ارتقاء يحب سجودي ويغسل ذنبي وتحفني فيها ملائكة السماء صلاة اتصالي مليك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کیا. ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے خشوع اور احسان کے متعلق گفتگو کی تھی اور خشوع کے معانی کو بیان کیا تھا. آج ہماری گفتگو کا محور ہے خشوع اور اس کے ثمرات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرفع بصره الى السماء. جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف مت اٹھائے. قریب ہے کہ اگر وہ اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. انما هو اختلاس يختلسه الشیطان. یہ تو شیطان اس کی توجہ کو دور کرتا ہے، شیطان اس کی توجہ کو ہٹاتا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع اختیار کرنے والوں کی جہاں تعریف فرمائی ہے، وہاں احسان کی کیفیت اختیار کرنے والوں کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو محسنین ہیں، احسانی کیفیت اختیار کرنے والے ہیں، تنگیوں کو اللہ رب العزت اس سے دور فرما دیتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. اللہ رب العزت نے جس طرح کمزوروں پہ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو بیمار ہیں ان سے تنگی کو اور کلفت کو دور فرمایا ہے، احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو بھی تنگی سے دور کر دیا ہے. احسان اور خشوع یہ ایسی نعمت ہے، اس سے دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے. باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار. اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ کتنے خوبصورت انداز سے کھینچا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك
وكذلك نجزي المحسنين۔ بیٹا جو ہی جوانی کو چڑھا اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے گردن پہ چھری چلا دے۔ باپ نے گردن پہ چھری رکھ دی، بیٹے نے گردن سامنے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کی صلاحیت سلب کر لی، اس وقت تک چھری چلی ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کا بندوبست نہیں کر دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، میرے بندے تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے بھی پھر اس احسانی کیفیت کی وجہ سے تمہیں کون سے انعامات سے نوازا، رہتی زندگی تک اس سنت کو جاری کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے رول ماڈل بھی بناتے ہیں، اور ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے دور بھی فرماتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ احسان جب انسان اختیار کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اولادیں بھی نیک بناتے ہیں، فضیلت، ہدایت، علم اور حکمت جیسی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسحاق اور یعقوب علیہم السلام یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو عطا کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نیک اولاد دے دی۔ کلن ہدینا، ہدایت سے نواز دیا، ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دی، پیغمبر بنایا۔ ومن ذریتی داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ اور ہارون کو بنایا۔ اور یہ نیک اولاد کیوں دی؟ کذالک نجزی المحسنین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، خشوع آ جائے، احسانی کیفیت مل جائے، اللہ ان کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا پر فضیلت دی۔ فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، احسان اس کے اندر کتنا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم ہم نے ان کو عطا کر دیا اس احسان کی وجہ سے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کیا، کتاب عطا کر دی، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ انبیاء کرام ہیں جن کو ہم نے کتابوں سے نواز دیا، ان کو حکمت و دانائی سے نواز دیا، ان کے سروں پہ نبوت کے تاج سجائے۔ کس وجہ سے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے اندر احسانی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت کی خشیت اور خشوع جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون،
احسان کرنے والے جو بھی پھر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خشوع اور احسانی کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ خشوع جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کو ثمرات کون سے ملتے ہیں۔ خشوع کی وجہ سے انسان کو ہدایت اور ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، جن کو علم دیا گیا ہے ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق، اور اس کے ساتھ وہ ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے گر جاتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان دلوں میں آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ایسا خوبصورت ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو صراط مستقیم نصیب فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خشوع تو ربانی مغفرت کا ایک وعدہ ہے، خشوع اختیار کرنے والے کے لیے تو اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی على عباده من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم رکوعهن وخشوعهن، 5 نمازیں اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں، جن کو وقت پہ پڑھتا ہے، ان کا وضو بھی مکمل کرتا ہے، رکوع بھی مکمل کرتا ہے اور خشوع بھی مکمل کرتا ہے۔ اللہ کان لہ علی اللہ عہد، اللہ نے اس کے لیے وعدہ رکھا ہے ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کو ضرور بخشیں گے۔ ومن لم يفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ ان شاء غفر لہ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ خشوع تو اجر عظیم کا باعث ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو خشوع کو اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اختیار کرنے والا تو افضل ترین انسان ہے۔ سفیان کہا کرتے تھے اجہل الناس من ترک ما یعلم، سب سے جاہل انسان تو وہ ہے جو پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، اور سب سے بڑا عالم تو وہ ہے جو عمل کرتا ہے۔ وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اندر زیادہ خشوع ہے۔ خشوع دنیا اور آخرت کی بشارتوں کا سبب ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو مخبتین کے لیے، خاشعین کے لیے، جن کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع تو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا موجب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ کامیابی ہے ان مومنوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ خشوع تو جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں وہ اخبتوا الی ربہم، اور خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ انعام رکھا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضا، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے فیحسن وضوءہ، اور اچھا وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، مقبل علیہما بقلبی، اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے چہرے اور دل کو لگا دیتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت احسان اختیار کرنے والوں کے لیے، خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے انعامات بیان کرتے ہیں۔ جو دنیا میں احسان برتتا ہے اللہ قیامت کو اس کو احسان ہی دیں گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، بلکہ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے تو کس طرح کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، چشموں میں، اور اللہ رب العزت سائے کے بندوبست فرمائیں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، من پسند پھل ان کو نصیب ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرمائیں گے کھاؤ جو چاہتے ہو، کھاؤ، یہ تمہیں بدلہ ہے اس چیز کا جو تم نے عمل کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت تو احسان کرنے والوں کے بڑی ہی قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کے بڑی قریب ہے، بلکہ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے جو احسان اور خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین۔ اللہ پسند کرتے ہیں تو احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ ان پہ راضی ہو جاتے ہیں جو خشوع اور احسان اختیار کرتے ہیں۔
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ ان پہ راضی ہو گئے جو احسان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اپنے پہلوؤں کی، جو احسانی کیفیت اختیار کرتے ہیں، اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ اللہ پہ راضی ہو. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہ لوگ جو احسانی کیفیت اختیار کرنے والے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے اپنے دیدار کا بندوبست کیا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. وہ لوگ جو احسان اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے، کچھ اور بھی ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. یہی لوگ ہیں جنتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نادى مناد، ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ينجزکم. اللہ آج تم سے وعدے پورے کرنے چاہتے ہیں. قالوا الم یبیض وجوہنا وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ. اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور جہنم سے بچا دیا. کچھ اور بھی وعدے ہیں. فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، پھر اللہ رب العزت نور کے پردے ہٹائیں گے. فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ من النظر إليه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے دیدار کی لذت پا کر مومن جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور کل قیامت اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.